بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنی بہن نور کے سامنے بے حس و حرکت بے جان سے وجود کے ساتھ بیٹھا تھا۔ نور بے تحاشا رو رہی تھی، کہہ رہی تھی بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے مجھے زندہ مار ڈالا، اب میں کیسے جیوں گی؟ میں کیسے زندہ رہوں گی؟ بھائی تو بہنوں کی جان ہوتے ہیں، بہنوں کی خاطر کیا کچھ قربان نہیں کرتے، لیکن آپ نے تو مجھے ہی جیتے جی موت کی سزا سنا دی۔ یہ بات اس وقت شروع ہوئی جب میری شادی کی پہلی رات تھی اور میں صحن میں رکھے صوفے پر لیٹا تھا، کیونکہ میرے کمرے میں میری بیوی کے ساتھ میری بہن سو رہی تھی۔ میری چھوٹی بہن اور میں گھر میں اکیلے ہی رہتے تھے۔ ہمارے والدین انتقال کر چکے تھے۔ میری بہن کی ایک سہیلی تھی جس سے وہ بہت پیار کرتی تھی، لیکن میں نے اسے آج تک نہیں دیکھا تھا، حالانکہ وہ ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ پورا دن میں تو آفس میں ہوتا، نور یا تو مہوش کے گھر چلی جاتی یا مہوش کو اپنے گھر بلا لیتی۔ ہر وقت میری بہن کی زبان پر کا نام رہتا تھا۔ مجھے بہن کی دوست سے کوئی خاص سروکار نہیں تھا۔ میرے ہوش تو اس دن اڑے جب میری بہن نے مجھ سے کہا کہ وہ مہوش کو اپنی بھابھی بنانا چاہتی ہے۔ میں اپنے آفس کے ایک کلیگ کو پسند کرتا تھا، اس سے شادی کا وعدہ بھی کر چکا تھا، اس لیے میں نے اپنی بہن کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر میری بہن رونے لگی، کہنے لگی میں نے آپ سے بڑے مان سے کہا ہے، آپ میری بات ٹال نہیں سکتے، مہوش کے رشتے آ رہے ہیں اور میں مہوش کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر اس کی شادی کسی اور سے ہو گئی تو وہ مجھے چھوڑ کر بہت دور چلی جائے گی، میں مر جاؤں گی بھائی، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتی۔ میں نے اس سے کہا دیکھو نور، میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہوں تو مہوش کو چھوڑ کر اس سے دوستی کر لو، مگر وہ ضد پر اڑ گئی، بولی اگر آپ نے مہوش سے شادی نہ کی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ میں نے نور کو بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں مانی، بالآخر مجھے اسی کی بات ماننا پڑی۔ اپنے دل پر جبر کر کے میں نے یہ شادی کر لی۔ مجھے لگا کہ یہ مہوش اچھی لڑکی نہیں ہوگی، مجھ پر ضرور اس کی نظر ہوگی، اسی لیے میری چھوٹی بہن کو اپنے پیار بھرے جال میں پھنسا کر مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہوگی۔ ظاہر ہے ایسا سسرال اسے اور کہاں مل سکتا تھا جہاں ایک ہی نند ہو اور وہ بھی جان سے زیادہ چاہنے والی۔ میری یہ سوچ فطری سی تھی، اکثر لڑکیاں ایسا ہی گھرانہ چاہتی ہیں جہاں ڈھیر سارا سسرال نہ ہو۔ میں پہلے ہی دل چلائے زبردستی سے مہوش کو قبول کر پایا تھا، لیکن دوسرا ہوش میرا اس وقت اڑا جب نور اپنا تکیہ اٹھائے میرے حجرہ عروسی میں جانے لگی۔ میں نے کہا نور یہ سب کیا ہے، تم اپنے کمرے میں نہیں سو رہی؟ نور مسکرا کر کہنے لگی مجھے تو آج مہوش کے ساتھ ہی سونا ہے، وہ میری پکی دوست ہے، ہم خوب ساری باتیں کریں گے۔ نور کی بات سن کر میں کچھ متذبذب سا ہوا، بھلا یہ کیا بات تھی؟ ایک تو زبردستی کی شادی اور پھر آج کی رات دلہن کے بغیر۔ میں نے نور سے کہا تم دن بھر مہوش سے باتیں کر لینا، لیکن میں بہت تھک چکا ہوں، مجھے اپنے کمرے میں سونے دو۔ لیکن وہ پھر سے ضد کرنے لگی، کہنے لگی آپ میرے کمرے میں سو جائیں، میں تو مہوش کے ساتھ ہی سوؤں گی۔ مجھے نور سے زیادہ مہوش پر غصہ آنے لگا، جس نے نہ جانے میری بہن پر کیا جادو کر دیا تھا کہ ہر وقت مہوش مہوش کرتی رہتی۔ میں دل کڑا کر کے باہر آ گیا۔ میں نے نور سے کہا میں صوفے پر سو گیا۔ صبح میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، گلابوں کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ دل میں کہیں نہ کہیں چاہ تھی کہ ذرا دیکھوں تو صحیح یہ مہوش دیکھنے میں کیسی ہے۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا، نور نے نہا کر میرا نیا لباس پہن رکھا تھا اور ڈریسنگ کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی، جبکہ مجھے دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ میری نئی نویلی دلہن جسے میں نے ابھی تک دیکھا نہیں تھا، وہ بھی واش روم میں شاید نہا رہی تھی۔ نور مجھے دیکھ کر کہنے لگی بھائی مہوش بہت اچھی ہے، ہم نے رات کو خوب باتیں کی۔ اور یہ کہہ کر پتہ نہیں کیوں نور نظریں چرا گئی اور ہنستے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے اس کی یہ حرکت عجیب سی لگی۔ واش روم کا دروازہ کھلا، ایک بے حد حسین لڑکی بالوں پر تولیہ لپیٹے باہر نکلی۔ پہلی بار مہوش کو دیکھ کر میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، میری آفس کی کلیگ سے بھی زیادہ۔ مجھے دیکھ کر کچھ گھبرا سی گئی، جلدی سے بیڈ پر رکھا دوپٹہ اٹھا کر خود پر اوڑھ لیا۔ میں تو پہلی نظر میں ہی مہوش پر دل ہار چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں مہوش سے کوئی بات کرتا، نور پھر سے کمرے میں آئی اور مہوش کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے باہر لے گئی۔ بہرحال اب میں دل سے شادی پر راضی ہو گیا تھا۔ بیوی خوبصورت تھی، مجھے رات کا انتظار تھا جب میں مہوش کے پاس وقت گزار سکتا۔
پورا دن مہوش کا نور کے ساتھ ہی گزرا۔ رات کو میرے دل میں ساری امنگیں جاگ اٹھی تھیں۔ بہت ساری باتیں جو میں مہوش سے کرنا چاہتا تھا اس کے لفظوں کو بھی ترتیب دے چکا تھا۔ ایک آدھی اس کی محبت میں غزل بھی سنانے کے لیے یاد لی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے کمرے میں جاتا، نور وہاں پہلے موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اب آپ میرے کمرے میں ہی سویا کریں۔ نور کی بات سن کر میں اچنبھے میں آ گیا۔ بھلا یہ بات تھی؟ میں یہ سن کر بیڈ پر بیٹھی مہوش کو دیکھنے لگا، جو نظروں کے تصادم سے نظریں جھکا گئی۔ میں کمرے سے باہر نکل آیا اور نور کے کمرے میں لیٹ گیا۔ یہ میری کیسی شادی تھی کہ دلہن کو دیکھ کر بس ٹھنڈی آہیں ہی بھرتا رہوں۔ نور بچی تو نہیں ہے، اب میرے اور مہوش کے رشتے کو اسے سمجھنا چاہیے، لیکن وہ تو بچوں کی طرح ضد کر رہی تھی۔ بالآخر مجھے ہی کمرے سے باہر آنا پڑا۔ دوسرے کمرے میں مہوش کے خیالوں کو آنکھوں میں سجائے پوری رات ٹھیک سے سو بھی نہیں پایا۔ صبح مجھے کچن میں برتنوں کی آواز سنائی دی۔ میں کچن میں آ گیا۔ رات کو ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا، اس لیے کوفت اور غنودگی میں تھا، مگر کچن میں مہوش کو چائے بناتا دیکھ کر میری آنکھیں پوری کھل گئیں۔ وہ سب ہی گیلے بالوں کے ساتھ کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ میں اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھنے لگی۔ مہوش، تم بہت خوبصورت ہو، میری سوچ سے بھی بڑھ کر۔ میری بات سن کر وہ دھیرے سے مسکرائی۔ میرے دل کے سارے تار بجنے لگے۔ آپ کے لیے چائے بنا دوں؟ وہ میٹھے سے لہجے میں پوچھنے لگی۔ نور شاید سو رہی تھی۔ یہی اچھا موقع تھا میں اپنے دل کی بے قراریوں کا مہوش سے اظہار کر سکتا۔ میں نے دروازہ بند کیا، مہوش کا ہاتھ پکڑا اور اسے نور کے کمرے میں لے گیا، جو آج کل میرے استعمال میں تھا۔ وہ کچھ شرمائی سی تھی۔ میں مہوش کے ساتھ بیڈ پر بیٹھا۔ ابھی تو میں اپنے ذہن میں لفظوں کو ترتیب دے رہا تھا جس سے مہوش کی تعریف کر سکتا، لیکن کمرے کا دروازہ یوں دھڑدھڑایا کہ ہم دونوں ہی چونک سے گئے۔ دروازہ کھولیں بھائی، مہوش گھر پر نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ بھائی دروازہ کھولیں، جا کر مہوش کو ڈھونڈ کر لائیں۔ نور باہر کھڑی آواز میں بول رہی تھی۔ میں ضد سا ہو کر رہ گیا۔ پہلی بار مجھے نور پر بے تحاشا غصہ آیا۔ مہوش اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں دیکھتی ہوں وہ دروازہ کھولنے لگی، لیکن میں نے مہوش کو منع کر دیا اور اسے پردے کے پیچھے چھپا دیا اور کہا، تم یہیں رکو، میں نور سے بہانہ کر کے آتا ہوں۔ میں نے دروازہ کھولا۔ نور کی رنگت اڑی ہوئی تھی، وہ رو رہی تھی۔ میری مہوش مجھے چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلی گئی۔ میں نے نور کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے باہر لے گیا کہ کہیں وہ مہوش کو دیکھ نہ لے۔ میں نے نور کو لانچ کے صوفے پر بٹھایا اور کہا، تم کیوں اتنی پریشان ہو؟ برابر میں اس کی امی کا گھر ہے، وہ وہاں گئی ہوگی، یا ہو سکتا ہے اپنی کسی سہیلی سے ملنے چلی گئی ہو۔ میری بات پر نور روتے ہوئے سر نفی میں ہلانے لگی، کہنے لگی، میں نے اس کی امی سے پوچھ لیا ہے، وہ وہاں پر بھی نہیں ہے، میرے علاوہ اس کی کوئی دوست نہیں ہے۔ ایک عجیب سی بدحواسی نور کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، دیکھو نور، مہوش کی بھی کوئی زندگی ہے، وہ ہر وقت تو تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اگر اسے کہیں اکیلے جانا ہو تو اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں۔ میری آنکھوں میں آنسوں کی سطح بلند ہونے لگی، کہنے لگی، بھائی مجھے مہوش کے بغیر کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، بس وہ مجھے نظر نہیں آتی تو میرا دل گھبرانے لگتا ہے۔ نور کے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ مجھے نہ جانے کیوں اپنی بہن کی حالت پر ترس سا آنے لگا۔ میں نے کہا، نور، مہوش تمہارے کمرے میں چھپی ہوئی ہے، جاؤ اسے ڈھونڈ لو۔ میری بات سن کر نور کا چہرہ کھل گیا، اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں سوچ میں پڑ گیا۔ مہوش بے شک خوبصورت تھی، چلو اچھی دوست بھی ہوگی، لیکن نور کا اس کے لیے والہانہ پن اور ایسی محبت مجھے کچھ تشویش میں ڈالنے لگی تھی۔ پوری رات میں نور کے بارے میں سوچتا رہا۔ صبح جب میں اٹھا تو پھر سے نور نے میری شلوار قمیص پہنی تھی، بال بھی گیلے تھے جیسے ابھی نہائی ہو۔ نہ جانے کیوں مجھے عجیب سے وہم ستانے لگے۔ رات کو اس کا دروازہ لاک کر کے مہوش کے ساتھ سونا اور پھر صبح میرا لباس پہننا۔ نور کے ہاتھ میں نہ جانے کیا تھا جو وہ مجھ سے چھپا کر میرے کمرے سے نکل گئی۔ مہوش جب نہا کر واش روم سے باہر آئی، نور روز میرے کپڑے کیوں پہنتی ہے؟ میری بات پر مہوش کا رنگ اڑا، مجھ سے کہنے لگی، مجھے کیا معلوم، میں ناشتہ بنانے جا رہی ہوں، یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ مجھے اس پر حیرت سی ہونے لگی۔ اب میں مہوش کی ہر حرکت پر غور کرنے لگا تھا۔ آفس سے بھی کبھی کبھی جلد لوٹ آتا۔ بظاہر وہ اچھی تھی، نور سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی تھی، اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی اور نور تو اس پر فدا سی ہونے لگی۔ میری بہن بھولی بھالی سی تھی، ماں باپ کے پیار کو ترسی ہوئی تھی، شاید اسی لیے مہوش کے روپ میں وہ ماں کی محبت کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی اور اسے مل بھی گیا تھا۔
ایک دن نور اپنے کمرے میں سو گئی، مجھے بھی اپنے کمرے میں سونے کا موقع مل گیا۔ مہوش سجی سوری بیٹھی تھی، میں تو اسے دیکھ کر ہر بات بھلائے بیٹھا۔ رات 3 بجے مجھے لگا ہمارے کمرے میں بھونچال سا آ گیا ہو۔ ہم دونوں ایک دم کسی کرنٹ کی مانند اٹھے۔ باہر سے نور کے چیخنے کی آوازیں سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے جلدی سے کمرے کا دروازہ کھولا، نور کے کمرے میں گیا تو وہ بدحواس سی تھی، چہرہ پسینے سے شرابور تھا، وہ چہرے سے حد درجہ خوفزدہ لگ رہی تھی۔ میں اور مہوش دونوں اس کے کمرے میں موجود تھے، لیکن مجھے نظر انداز کر کے وہ مہوش کے گلے لگ گئی، کہنے لگی، مہوش، میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر بھاگ گئی ہو۔ یہ کہتے ہی نور رونے لگی، بلکنے لگی، مہوش، تم قسم کھاؤ تو مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ نور روتے ہوئے کہنے لگی، ہاں ہاں، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہوں گی۔ بس تم پہلے اپنا یہ رونا بند کر دو، خواب سچے تھوڑی نہ ہوتے ہیں، خواب تو خواب ہوتے ہیں۔ میں تمہیں میڈیسن دیتی ہوں، تمہیں ابھی اچھی سی نیند آ جائے گی۔ مہوش نے اسے ایک میڈیسن دی اور نور کے اپنے کمرے میں لے گئی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، نور کی دیوانگی مہوش کے لیے بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک بار میں نے اس بات کا تذکرہ مہوش سے بھی کیا، وہ کہنے لگی، نور بہت سادہ مزاج ہے، میری ذرا سی محبت اور توجہ پا کر مجھے چاہنے لگی۔ صبح نور فریش تھی، آج پھر وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی۔ نور کے کالج کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں۔ میں نے سوچا چلو یہ اچھا ہوا، نور کالج جائے گی تو اس کا دل بھی کہیں لگے گا، لیکن نور کے رویے میں ذرا بھی بدلاؤ نہیں آیا۔ مہوش بظاہر اچھی تھی، مجھے اس پر شک کرنا بے وقوفی سی لگنے لگا تھا۔ ایک بار مجھے یہ تجسس ہوا کہ یہ تو دیکھوں کہ آخر نور ہاتھ میں چھپا کر کمرے میں لے کر کیا جاتی ہے۔ میں سوتا تو اسی کے کمرے میں تھا، اس لیے میں نے اس کی الماری کھولی اور اس کے کپڑوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ پھر جس چیز پر میری نظر پڑی اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میرے وہم و گمان میں یہ سب نہیں تھا جو کچھ میرے گھر میں ہو رہا تھا۔ چند دن تو میں یہ سوچتا رہا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ ایک طرف میری بہن کی دیوانگی کا یہ عالم تھا کہ وہ دن بدن بڑھنے لگی تھی، اور دوسرے میرے دل کی دنیا بھی تھی۔ بہت برے دن تھے، مجھے بہرحال ایک نتیجے پر پہنچنا تھا، اور میں پہنچ ہی گیا۔ رات کو میں نے اپنے کمرے کی چابی اپنے پاس رکھ لی، یہ سچائی میں جان چکا تھا۔ مجھے اب یہ جاننا تھا کہ آخر میری بہن اور بیوی دونوں رات میں کیا کرتی ہیں۔ رات 2 بجے میں اپنے کمرے میں گیا، میں نے آہستہ سے دروازے کا لاک کھولا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اپنی بہن نور کے سامنے بے حس و حرکت، بے جان سے وجود کے ساتھ بیٹھا تھا۔ نور بے تحاشا رو رہی تھی، کہہ رہی تھی، بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے مجھے زندہ مار ڈالا، اب میں کیسے جیوں گی، میں کیسے زندہ رہوں گی؟ بھائی تو بہنوں کی جان ہوتے ہیں، بہنوں کی خاطر کیا کچھ قربان نہیں کرتے، لیکن آپ نے تو مجھے جیتے جی موت کی سزا سنا دی۔ یہ بات ان دنوں کی ہے جب میری بہن کی دوستی مہوش سے کالج میں ہوئی۔ میری بہن ماں بہن کی محبت سے محروم تھی، مہوش کی ذرا سی توجہ پا کر اس سے متاثر ہونے لگی۔ مہوش کافی ہوشیار لڑکی تھی، نور کی سادہ دلی سمجھ کر اسے گھر کے بارے میں پوچھنے لگی۔ جب اسے پتہ چلا کہ میں اور نور گھر میں اکیلے ہی ہوتے ہیں، ہمارا اور کوئی نہیں ہے، اور نور پورا دن گھر میں اکیلی رہتی ہے، تو مہوش نے نور سے ہمدردیاں جتانا شروع کر دیں۔ نور سے گہری دوستی کر لی، صبح کا آفس جاتا، شام کو لوٹتا، بس کھانا کھاتا اور لیپ ٹاپ پر آفس کا کام کرتا۔ میرے پاس نور کو دینے کے لیے بس ایک وقت نہیں تھا، وہ ہر درجہ تنہائی کا شکار ہو چکی تھی۔ مہوش کی سنگت پا کر گویا اسے ایک سگا رشتہ مل گیا تھا، کیونکہ مہوش گھنٹوں اس کی تعریفیں سنتی رہتی، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا دیتی، اس کی تعریفیں کرتی رہتی۔ چند ماہ میں ہی وہ نور کا اعتماد جیت چکی تھی۔ ایک بار مہوش نور سے کہنے لگی کہ ہمارے مالک مکان ہم سے گھر خالی کروا رہے ہیں، اتنی جلدی پتہ نہیں ہمیں گھر کہاں ملے گا۔ ہمارا گھر بڑا تھا، بیچ میں دیوار کروا کر آدھا گھر ہم نے کرائے پر دے دیا۔ یہ بات مہوش نور سے وہ رونے لگی کہ اسے جلدی گھر نہیں ملے گا تو وہ کہاں جائے گی۔ نور سے مہوش کے آنسو برداشت نہیں ہوئے، اس نے مجھ سے کہا کہ اس کی دوست بہت مجبور ہے، ہم اسے اپنے برابر والا گھر خالی کر کے دے دیتے ہیں۔ میں دل سے اس بات پر راضی تو نہیں تھا، لیکن نور کے آنسو دیکھ کر مان گیا۔ میں نے کرایہ داروں سے معاذرت کر کے گھر خالی کروایا۔ مہوش اپنی والدہ کے ساتھ وہاں رہنے لگی، وہ بس ماں بیٹی ہی تھیں، اس کے علاوہ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، نہ ہی مجھے دلچسپی تھی
کیونکہ ان دنوں میری دلچسپی کا مرکز میری آفس کی کلیگ تھی۔ اب تو مہوش میرے گھر میری غیر موجودگی میں آنے لگی۔ مہوش نور سے بہت بے تکلف ہو گئی۔ پھر اس نے میری بہن کو چاکلیٹ کھلایا، جسے کھانے کے بعد نور پر غنودگی سی طاری ہو جاتی۔ جب وہ اٹھتی تو مہوش بیڈ کی دوسری جانب لیٹی ہوتی، کہتی تم تو باتیں کرتے کرتے سو گئی تھی۔ میری بھی آنکھ لگ گئی۔ اب تو شاید شام ہونے والی ہے، میں اپنے گھر جاؤں گی، تمہارا بھائی آنے والا ہوگا، یہ کہہ کر وہ چلی جاتی۔ دن بدن اس چاکلیٹ کی عادت نور کو ہونے لگی۔ ہر دوپہر مہوش اسے چاکلیٹ دیتی، نور اسے کھا کر سو جاتی۔ آہستہ آہستہ مہوش نے کالج چھوڑ دیا اور کہنے اس کی ماں اس کی شادی کرنا چاہتی ہے، اب وہ نہیں پڑھے گی۔ پھر چاکلیٹ کے 4-5 پیکٹ نور کو پکڑا دیے، کہنے لگی یہ اپنی دوستوں کو دے دینا، میرے ماموں دبئی سے بیچتے ہیں اور مجھے وہ چاکلیٹ زیادہ پسند نہیں ہے۔ نور وہ چاکلیٹ اپنی دوستوں کو بھی بانٹ دیتی۔ ایک دن نور کے پاس بیٹھ کر بے تحاشا رونے لگی، کہنے لگی میں تو تم سے اتنی محبت کرنے لگی ہوں کہ جب یہ سوچتی ہوں کہ شادی کر کے دور چلی جاؤں گی تو مجھے رونا آتا ہے۔ یہ بات سن کر نور بھی رونے لگی۔ پھر مہوش نے دوسرا جال پھینکا، کہنے لگی اگر تم میری شادی اپنے بھائی سے کرا دو تو پھر ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، جی بھر کر باتیں کریں گے۔ نور یہ سن کر خوش ہو گئی۔ مہوش اب تک اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو رہی تھی۔ شادی کے بعد وہی چاکلیٹ کا ڈبہ نور کو دیتی، کیونکہ اس کی دوستیں سب وہ چاکلیٹ نور سے مانگنے لگی تھیں۔ اب وہ نور سے چاکلیٹس کے پیسے مانگنے لگی، اچھے خاصے پیسے مانگتی۔ پھر کہنے لگی یہ چاکلیٹ میرے ماموں کے گھر پر ہوتی ہیں، نور تم اپنی دوستوں کو میرے ماموں کے گھر کا پتہ دے دو، وہ خود جا کر وہاں سے خرید لیا کریں۔ شادی کے پہلے وہ نور سے کہہ چکی تھی اب وہ رات کو بھی نور کے ساتھ ہی سویا کرے گی۔ رات کو وہ نور کو میرے کپڑے پہننے کا کہتی، پھر اسے ایک سگریٹ پینے کا کہنے لگی، بولی کہ یہ فلیور سگریٹ ہے، اس سے چاکلیٹ سے زیادہ مزے کا آئے گا۔ نور وہ سگریٹ پی کر غنودگی میں جانے لگتی۔ میں نے جب نور کی الماری کو الٹ پلٹ کیا تو مجھے وہ سگریٹ نظر آ گیا جو نشے کا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حواس باختہ ہو گیا۔ دوسرا خیال جو میرے دل میں آیا وہ میری روح کو لرزانے کے لیے کافی تھا۔ جب میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو نور نشے میں دھت تھی اور مہوش اس کی ویڈیو بنا رہی تھی، لیکن وہ اس کام میں اس قدر کہ اسے میری آمد سے بھی خبر نہ ہوئی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا تاکہ مہوش کو خبر نہ ہو جو وہ کام کر رہی تھی، کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی گروہ تو ضرور تھا۔ اگر میں شور مچا دیتا تو مہوش یقیناً مجھے وہ نہ کرنے دیتی جو میں کر چکا تھا۔ میرے گھر پولیس آ چکی تھی، مہوش کو گرفتار کیا جا چکا تھا اور اس عورت کو بھی جو مہوش کی ماں بنی ہوئی تھی۔ نور کے ساتھ نشے میں کیا کام لیا جا رہا تھا وہ بھی انجان تھی، اور میں پھر یہ معلوم ہوا کہ وہ نشاور چاکلیٹس کالج کی لڑکیوں کو کھلا کر انہیں نشے کا عادی بنا دیا جاتا۔ مہوش جس ماموں کے گھر کا پتہ بتا رہی تھی وہاں ان لڑکیوں کی ویڈیوز بنائی جاتی تھیں، پھر انہیں بلیک میل کیا جاتا۔ یہ شرمناک کام کے لیے انہیں لاکھوں روپے ملتے۔ سارا گروہ پکڑا گیا۔ مجھے خود پر افسوس ہوا کہ کاش میں نے نور سے غفلت نہ برتی ہوتی، یہ دیکھا ہوتا کہ وہ کس کے دوستی میں مبتلا ہو چکی ہے، وہ لڑکی کون ہے جس سے نور مراسم بڑھا رہی ہے، جو خدا را آپ مت کیجیے گا، ورنہ کوئی اور چند پیسوں کی خاطر معصوم لڑکیوں کی عزت کو تار تار کر دے گا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔